اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. ہم کل نئے کلمات واجہہ جدید نئے کلمات سیکھ رہے تھے. نئے کلمات سیکھ رہے تھے. بتا رہے تھے کل کہاں تک پہنچے تھے؟ چند تن تک پہنچے تھے. چند تن یعنی چند نفر، تعدادی یعنی کچھ، چند تن یعنی کچھ. ہنگامی کے دوستم محمود مریض شد، جس وقت میرا دوست محمود مریض ہوا، بیمار ہوا. با چند تن از دوستانم، اپنے دوستوں میں سے کچھ کے ساتھ، چند نفر کے ساتھ. پہ دیدن او رفتام، اس کو دیکھنے کے لیے رفتیم گئے، ہم گئے. بے دیدن او رفتیم، اس کو دیکھنے خشم ناراحتی زیاد کے اثر آن در صورت انسان دیدے می شود. خشم کسے کہتے ہیں؟ انسان کی ناراضگی کہ جس کا اثر اس کی صورت پہ دکھائی دیتا ہے. یعنی غصے میں آدمی سموت لال ہو جاتا ہے نا غصے میں. ہاں، وہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خشم کلید ہمیں یہ بدیہا است، غصہ ہمیں بدیہا تمام برائیوں کی چابی ہے. الغضب مفتاح کل شر، الغضب مفتاح کل خوش روئی یعنی با لبخند بودن، مسکرانا، مسکراہٹ کے ساتھ. کب؟ ہنگام برخورد با دیگران، دوسروں سے ملاقات کے وقت مسکرا کر ملنا. دوسرے معنی کیا خوش روئی کے؟ یعنی خوش اخلاقی. خوش روئی یعنی خوش اخلاقی. استادم، میرا استاد ہمیشہ با خوش روئی کے ساتھ پاسخ شاگردانہ شامل ہے، مسکرا کر اپنے شاگردوں کا جواب دیتا ہے. رہنمود یعنی ہدایت، رہنمائی. ما بے رہنمود ہے پیامبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیت ایشان علیہ السلام عمل میکنیم. ہم پیغمبر اور ایشان، اہل بیت ایشان، ان کے اہل بیت کی ہدایت پر، رہنمائی پر عمل میکنیم، عمل کرتے ہیں. عمل صالح یعنی کار خوب، نیکی. کمک کردن بے نیاز مندان، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، یہ ایک عمل صالح است، یہ ایک نیک عمل ہے. فرا خاندان یعنی دعوت کردن، دعوت کرنا، بلانا. فرا خان ماضی مطلق ہے، اس نے بلایا. فرامی خانت بلاتا ہے، حال ہے. فرا بخان امر ہے، بلا. پیامبران انسان ہارا بے پرستش خدا، فرامی خواندند. انبیاء انسانوں کو خدا کی عبادت کے لیے بلاتے تھے. فضیلت یعنی برتری، بہتر بودن. علم و دانش ہمراہ با عمل، علم و دانش ہمراہ با عمل. علم اور عمل، علم اور دانش عمل کے ساتھ نشان ہے فضیلت و برتری انسان است. انسان کی برتری اور فضیلت کی علامت ہے، نشان ہے یعنی علامت. مایہ یعنی سبب، موجب سبب. ذکر و یاد خدائے متعال، اللہ خدائے متعال کی یاد اور ذکر مایہ آرامش دل ہاست، دلوں کے سکون کا سبب ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تطمئن القلوب، قلوب مطمئن ہوتے ہیں، آرام سکون پاتے ہیں. یہی ہے، دیکھیں ذکر و یاد خدائے متعال، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور یاد مائع آرامش دل ہاست، دلوں کے سکون کا سبب ہے. مہربانانے یعنی ہمراہ با مہربانی و محبت اور مہربانی کے ساتھ. دوستانے بولتے، مہربانانے یعنی دوستانے. احمد از رفتار مہربانانہ استادش خوشحال شد، احمد اپنے استاد کی مہربانی اور محبت سے بھرے ہوئے برتاؤ سے خوشحال ہوا. نژاد
گروہی از مردم کے در رنگ پوست زبان و مثل ہم باشان، لوگوں کا ایک گروہ جو رنگ میں، کھال میں، زبان اور وغیرہ وغیرہ ان چیزوں میں ایک جیسے ہوں، اسے کہتے ہیں نژاد. بیشتر ایرانی ہا از نژاد زرد پوست و آریائی ہستند، اکثر ایرانی زرد پوست یعنی پیلی کھال کے اور آریائی ہیں. آریائی ایک قوم ہے، جیسے انڈیا میں بھی آریائی اصل قوم ہندوستانی آریائی ہیں. وارد شدان یعنی داخل شدان، وارد شد، وارد میشواد، وارد شو. وقتی استاد وارد کلاس شد، جس وقت استاد کلاس میں وارد ہوا، داخل ہوئے، ہم یہ طلبہ تمام طلاب بے احترام ایشان بلند شدان، ان کے احترام میں بلند ہوئے، کھڑے ہوئے. واجہائی مخالف، آپ جیسے ہر درس میں آپ ابھی تک پڑھتے ہی آ رہے ہیں، اپوزٹ، ضد. ارزش مند یعنی قیمتی، بے ارزش اس کی ضد ہے. یاد رکھنا، کبھی آپ سے امتحان میں مانگے ان کی ضد لکھو، معنی لکھ کے پھر ضد لکھو، تو آپ نے لکھا ارزش مند تو آپ لکھو قیمتی، اور اس میں لکھ دو بے قیمتی، ضد اس کی نہیں. ارزش مند کی ضد یہ لکھنا بے ارزش. با تقوی، بے تقوی. جدا کردہ یعنی جدا کرنا، وصل کردہ یعنی ملانا. خوشرو یعنی مسکرا کر ملنے والا. ترشرو یعنی جو ٹیڑھا منہ سے ملتا ہے ہمیشہ اترے. اخمو بھی بولتے ہیں اس کو، اخمو جی، خوشرو کی اخمو. صالح یعنی نیک، نا صالح یا ناشائست، نامناسب. ایمان یعنی ایمان، کفر اس کی ضد ہے. برابر، نا برابر یا نامساوی. خشم یعنی غصہ، آرامش یعنی سکون. خوشروئی یعنی مسکرا کر ملنا، مسکراتا ہوا چہرہ. ترشروئی یا اخمو بودن، اخمو بودن. وارد شدن یعنی داخل ہونا، خارج شدن یعنی نقطہ. لطفاً توجہ کنید، توجہ کیجئے. پسوند مند، پسوند یعنی بعد میں جو ملا جاتا ہے کسی چیز کے آخر میں اس لفظ کا استعمال ہونا. کیا ہے وہ؟ مند. جیسے دانش مند، ارزش مند، ثروت مند، سود مند، ہنر مند. دانش پلس مند ملا دیجئے، ہو جائے گا دانش مند، یعنی کسی کے دارائے علم و دانش است. دانش مند یعنی جس کے پاس علم و دانش ہے. ارزش مند یعنی وہ چیز یا وہ شخص کے جس کی قیمت ہو، اہمیت ہو. ایسے ہی ثروت یعنی دولت، ثروت مند یعنی کسی کے دارائے ثروت باشد، جس کے پاس ثروت ہو، دولت ہو، یعنی دولت مند. سود یعنی فائدہ، سود مند جس میں فائدہ ہو، دارائے سود باشد. ہنر مند جس کے پاس ہنر ہو. ہنر مند جس کے پاس ہنر ہو. تو سمجھ گئے مند کے کیا معنی ہے؟ مند در جملہ یہ بالا، مند جو ہے اوپر کے جملوں میں بے معنی ہے دارائے. دارا کے معنی میں رکھنے والا. صاحب یعنی مالک جس کے پاس ہوتا ہے. صاحب قدر عزت والا. صاحب دولت دولت والا. دانش مند یعنی صاحب علم. ارزش مند یعنی صاحب ارزش. ثروت مند یعنی صاحب ثروت. سود مند یعنی صاحب سود، سود یعنی فائدہ. ہنر مند صاحب ہنر. ہنر والا، والا جسے اردو میں ہم کہتے ہیں والا. پسوند مند در آخر بازی از اسمہ می آیات. مند جو ہے یہ بعض اسم کے آخر میں، بعض اسما کے آخر میں آتا ہے اور اسے صفت بنا دیتا ہے. دانش اس میں اس کے آخر میں دانش مند سے صفت. یہ تو تھا پسوند مند. ایک ہوتا ہے گین. گین بھی لگتا ہے بہت کچھ کلمات کے آخر میں. اس کے کیا معنی ہے؟ جیسے خشم یعنی غصہ، گین لگا دیا خشمگین. غم یعنی غم، غمگین. شرمگین. خشمگین یعنی عصبانی، غصے میں. پدرم بے سبب کارہائے بد او، خشمگین شد میرے والد اس کے کارہائے بد او، اس کے برے کاموں کی وجہ سے خشمگین شد، غصہ ہوا. غمگین یعنی ناراحت. من از خبر مریض شدن دوستا، میں اپنے دوست کے مریض ہونے کی خبر سے غمگین شدم، غمگین ہو گیا. شرمگین یعنی خجالت زدہ، شرمندہ.
احمد اسکار بد برادرش، احمد اپنے بھائی کے برے کام کی وجہ سے شرمگین شد، شرمسار ہوا۔ گین در آخر بعضی از اسلامی آیت، گین بعض اسموں کے آخر میں آتا ہے اور اسے صفت بنا دیتا ہے گین کی، ٹھیک ہے۔ فراگیر محترم، سیکھنے والے عزیزوں، آپ سے کہہ رہے ہیں شما نیز چند واضح آپ بھی کچھ کلمات کے باپسوندہ مند و گین ترکیب شدیان، آپ بھی کچھ کلمات ایسے کہ جن کے آخر میں مند اور گین ہے، آپ بھی کہیے، بتائیے۔ جیسے انہوں نے غمگین، خشمگین، شرمگین، اندوہگین، ایسے ہی آپ بھی کہیے۔ سمجھ گئے فہیم صاحب؟ جی علی اصغر سمجھ رہے ہو نہیں؟ چلیے، تو آپ بھی ان کلمات پہ غور کیجئے، مند اور گین، بعض کلمات میں بھی ملتا ہے یہ ہم نے پڑھا۔ بیشتر بیدانیم میں یہ دیکھیں، بیشتر بیدانیم اور جانے، بیشتر یعنی زیادہ، بیدانیم جانے اور زیادہ جانے۔ اذان بلال، جیسا کہ شروع میں کہا تھا درس کے، اذان بلال، کل میں یہ آپ لوگوں سے اذان بلال والا درس پڑھواؤں گا کسی سے بھی، اور ترجمہ بھی سن لیجئے۔ اذان بلال، اذان بلال، ہنگامی کے رسول خدا، جس وقت رسول خدا بے ہمراہ مسلمانوں کے ساتھ از مکے سے بے مدینے کی طرف مہاجرت کردند، ہجرت کی، جس وقت رسول خدا نے مسلمانوں کے ساتھ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی، پس از مدت کوتاہی، تھوڑی سی مدت کوتاہی، تھوڑی سی مدت بعد، پس از مدت، پاس یعنی بعد، تھوڑی سی مدت کے بعد، در اس شہر میں، یعنی کہا مدینے میں، مسجدی بنا کردن، ایک مسجد یعنی مسجدی ایک مسجد بنا کردن، ایک مسجد بنائی۔ وقتی کے ساختن مسجد تمام شد، جس وقت مسجد کا بنانا تمام ہوا، ساختن مسجد کا بنانا تمام ہوا، بے ان فکر افتادن، اس فکر میں پڑ گئے، اس سوچ میں پڑ گئے، کس سوچ میں پڑ گئے؟ کہ برائے اعلام وقت نماز، اعلام یعنی اعلان، وقت نماز کے وقت کا اعلان کرنے کے لیے، یا دعوت مردم برائے جمع شدن، یا لوگوں کو بلانا جمع ہونے کے لیے در مسجد میں، چکار کنن، کیا کریں بھائی؟ جب مسجد بن گئی اس ٹائم تک اذان تو آئی نہیں تھی، تو اب لوگوں کو نماز کا وقت بتانے کے لیے، یا لوگوں کو مسجد میں کسی وجہ سے جمع کرنے کے لیے، اعلان کے لیے کیا کریں؟ آیا مانند مجوسیہ آتش روشن کنن، کیا مجوسیوں کی طرح جو آپ کو پوجتے ہیں، آپ کی عبادت کرتے ہیں، کیا ان کی طرح ہم آگ روشن کریں؟ کیا وہ آگ روشن کریں کہ آگ روشن کرنے سے پتہ لگ جائے، آگ جلانے سے، کہ بھائی تو ٹائم ہو گیا نماز کا، یا مثلا جمع ہونا ہے؟ یا ہم چون مسیحا یا مسیحیوں کی طرح زنگ را بے صدا دراورن، گھنٹہ بجائے، دیکھا ہوگا آپ نے جو کلیسا ہوتے ہیں عیسائیوں کے، بڑا بڑا گھنٹہ ٹنگا رہتا ہے، اس میں رسی بندھی ٹن بجاتے ہیں، یا وغیرہ وغیرہ۔ کیا کریں؟ یہ ابھی اسی فکر میں پڑے ہوئے تھے، سوچ رہے تھے۔ در چنین اوضاع و احوالی بود، ایسے ہی حالات میں، اوضاع یعنی حالات، احوال یعنی ایسے ہی حالات تھے کہ جبرائیل امین از طرف پروردگار، کہ جبرائیل امین پروردگار کی طرف سے اذان را برائے پیغمبر فرو فرستاد، اذان کو پیغمبر کے لیے نیچے بھیجا، یعنی وحی کی بھیجا، اذان بھیجی اللہ نے جبرائیل کی طرف، اللہ کی طرف سے جبرائیل لے کے آئے۔ پیغمبر بے علی فرمود، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، اذان رب بلال بیاموز، اذان کو بلال کو سکھاؤ۔ سپس رسول خدا بے بلال فرمود، اس کے بعد رسول خدا نے بلال سے فرمایا، در اوقات نماز، نماز کے وقت میں بر بالائے مسجد برو، مسجد کو اوپر جاؤ، وہ اذان بگو، اور اذان کہو۔ نماز کے وقتوں کے وقت، نماز کے وقت مسجد کو اوپر جاؤ اور اذان کہو۔ او نیز، وہ اس نے بھی، یعنی بلال نے بھی، جناب بلال نے بھی، طبق دستور پیغمبر، دستور پیغمبر، پیغمبر کے حکم، طبق یعنی مطابق، پیغمبر کے حکم کے مطابق روزی چند مرتبے ندائے توحید را سرمیداد، روزی یعنی روزانہ
چند مرتبہ یعنی کچھ مرتبہ توحید کی آواز بلند کرتا تھا، یعنی 3 وقت تو کم سے کم صبح دوپہر شام، ایک دن میں چند مرتبہ ندائے توحید یعنی توحید کی صدا سرمیدار بلند ہو کرتے تھے. اما چون زبان مادری او، مادری یعنی اصلی، کیوں اما کیونکہ زبان مادری او اس ان کی جناب بلال کی مادری زبان یعنی اصلی زبان عربی نبود، عربی نہیں تھی، لہذا نمی توانست بعضی ظروف را بخوبی ادا کناد، لہذا وہ بعض ظروف کو صحیح سے ادا نہیں کر سکتے تھے. مثلا کلمہ اشہدو را اسہدو تلفظ می کرد، مثلا اشہدو کو اسہدو تلفظ کرتے تھے، وہ اسہدو شین نہیں کہہ پاتے تھے، یا حیا کو حیا کہتے تھے، حیا کو حیا نہیں کہتے تھے، حیا علی الفلاح نہیں کہہ پاتے تھے، حیا علی الفلاح کہتے تھے. بحمل اللہ کسی وجہ سے بارہا یعنی چند مرتبہ، بہت سی مرتبہ، اکثر افرادی نزد پیغمبر میاں مدن کچھ افراد پیغمبر کے پاس آتے تھے، وہ امی گفتن اور کہتے تھے بلال چنین مشکلی دارت کہ بلال کو یہ پرابلم ہے، اجازت بے فرمائد آپ اجازت دیجئے، ماں اذان بے گوئیم ہم اذان کہیں ہمیں اجازت دے دیجئے. حضرت می فرمود، حضرت رسول خدا فرماتے تھے خیر نہ، خیر نہ، ہاں خدا می فرمایت، خدا فرماتا ہے ما سین بلال را جائے شین می پذیریم، ہم بلال کی سین کو شین کے بدلے قبول کر لیں گے، بلال کی سین ہم شین کے بدلے قبول کر لیں گے. چون ان کلمات از جانب پاک کے بلال برمیات، کیونکہ یہ کلمات جو ہیں وہ بلال کی پاک روح سے نکلتے ہیں، اس لیے ہمیں اس کا سین قبول ہے. آن بلال صدق در بانگ نما، آن بلال صدق در بانگ نماز، وہ بلال سچے دل سے نماز کی صدا میں حیارہ حیا خان از روئے نیاز، حیا کو اس نے حیا پڑھا از روئے نیاز مجبوری کی وجہ سے، کیونکہ وہ پڑھ نہیں کہہ سکتے تھے. تاب گفتن جیسے ہی لوگوں نے کہا اے پیغمبر نیست راست، یہ بات صحیح نہیں ہے، لوگوں نے پیغمبر سے کہا صحیح نہیں ہے یہ، ان خطا قانون کے آغاز بناست، یہ خطا بھی آغاز بنا ہے، یہ اگر یہی رہا تو بنا پڑ جائے گی یہی غلط اذان دینے کی، اس لیے بلال کو روک دیجئے. اے نبی و اے رسول کردگار، اے نبی اے اللہ کے رسول، یک مؤذن کو بود افصاح بیار، ایک فصیح ترین اذان کہنے والا کہاں ہے، اس کو لے کے آؤ، اسے ہٹاؤ. خشم پیغمبر بے جوشید و بے گفت، پیغمبر کا غصے نے جوش مارا، غصے ہوئے، وہ بے گفت، اور پیغمبر نے فرمایا یک دو رمزی از عنایت نہفت، ایک دو رمز اللہ کی عنایت میں پوشیدہ ہے کہ اے خسان نزد خدا، اے خسان نزد خدا، حیا بلال بہتر از صد حیا و حیا و قیل و قال، خدا کے نزدیک بلال کا ایک حیا جنہیں سوئیو حیا حیا اور قیل و قال سے بہتر ہیں. یہ مثنوی معنوی مولانا کی ایک مولانا نظم ہے ان کی ہے یہ شعر جو ہے وہ، آن بلال صدق در بانگ نماز، وہ سچا بلال سچائی کے ساتھ نماز کی آواز صدا میں، حیارہ حیا خان از روئے نیاز، حیا کو حیا پڑھا مجبوری کی وجہ سے. تاب گفتن اے پیغمبر، تاب گفتن اے پیغمبر نیست راست، تاب گفتن اے پیغمبر نیست راست، جیسے ہی لوگوں نے کہا اے پیغمبر یہ بات صحیح نہیں ہے، ان خطا قانون کے آغاز بناست، یہ خطا یہ غلطی ابھی آغاز بنا ہے، بنا اس کی شروعات ہے، غلط بنا پڑ جائے گی. اے نبی و اے رسول کردگار، اے نبی اور اے نبی اے اللہ کے رسول، یہ ایک مؤذن کہاں ہے، کو بوت کہاں ہے، افصاح بیار ایک فصیح لے آؤ، فصیح مؤذن کو لے آؤ. خشم پیغمبر بے جوشید و بے گفت، پیغمبر کا غصے نے جوش مارا اور کہا یک دو رمزی از عنایت نہفت، ایک دو رمز راز عنایت صرف چھپے ہوئے ہیں کہ اے خسان نزد خدا، اے لوگوں خدا کے نزدیک حیا بلال
بہتر صد حی و حیا، 100 حیا حیا سے بہتر، قیل و قال سے بہتر ہے. یہ کل میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے پڑھوں گا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.